بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ایک حدیث ترمذی شریف میں ہے، آپ تک پہنچاتا ہوں اور پھر اس حدیث کی شرح بھی آپ تک پہنچاؤں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہے، فرماتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو یوں سمجھو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا گویا اس سے اس کا مال اور اس کے گھر والے چھین لیے گئے۔ اب اس حدیث کو سمجھیے کہ اس حدیث میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس شخص کی فرض نماز فوت ہو گئی، فوت ہونے کا مطلب کیا ہے وہ سمجھیے کہ آپ نے سارے انتظامات کیے تھے، آپ نے الارم رکھا تھا یا آپ نے کسی سے کہہ کر رکھا تھا کہ آپ مجھے نماز کے لیے جگانا یا آپ مجھے نماز کے لیے بتلانا، اور وہ انتظام فیل ہو گیا، آپ نے فیل کیا نہیں، فیل ہو گیا، تو اس پر اتنا بڑا نقصان ہے گویا اس بندے سے اس کا مال اور اس کے گھر والے چھین لیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نماز فوت ہونے پر اتنا بڑا نقصان ہے تو فوت کرنے پر کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ فوت کرنا کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے انتظام کیا اور انتظام فیل کر دیا، جیسے الارم بجا، آپ نے بٹن دبایا، بند کیا اور سو گئے اور آپ کی نماز گئی، اس کو کہتے ہیں فوت کرنا۔ یا آپ نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا نماز کے لیے تو اس کو کہتے ہیں فوت کرنا، یعنی آپ نے نماز فوت کی ہے۔ تو فوت کرنے پر کیا وعید ہے، فوت کرنے پر کیا نقصان ہے؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کوئی بندہ نماز فوت کرے تو آپ کا اس کے بارے میں اور شریعت کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسا بندہ ایمان سے نکل گیا، اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ اور حدیث پڑھی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ بندہ کافر ہو گیا۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر کسی نے نماز فوت کی ہو تو آپ کا اور شریعت کا کیا کہنا ہے؟ تو دونوں ائمہ نے یہ فرمایا کہ اس بندے کو قتل کرنا ضروری ہے، ایمان سے تو نہیں نکلا لیکن اس کو قتل کرنا ضروری ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسے بندے کو جیل میں ڈال دیا جائے، قید کر دیا جائے، ایسی سخت سزا دی جائے کہ وہ یا تو نماز پڑھتا ہو جائے یا پھر اسی سزا میں مر جائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جن ایام میں ہمیں بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے معصوم سے بچے کو ویران جگہ پر صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ وہاں نماز قائم کی جائے، اللہ کے گھر کو آباد کیا جائے۔ اتنی بڑی قربانی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ تو مجھے نمازی بنا، میری ذریت کو نمازی بنا۔ تو اس لیے ہم میں کا ہر بندہ اللہ سے یہ دعا مانگتا رہے اور ان وعیدوں کو سامنے رکھے تاکہ ہم میں کا ہر بندہ نماز پڑھتا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان احادیث پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔